اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ کراچی دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی کئی بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کینیڈا، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے کراچی سے چھوٹا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آسٹریلیا، جو کہ ایک ملک ہی نہیں بلکہ ایک بر اعظم ہے، یعنی یہ کانٹیننٹ ہے، یہ بھی آبادی میں کراچی سے چھوٹا ہی ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر درجنوں ملک ایسے ہیں جو کراچی سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ کراچی کے روشن پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ تاریک مقامات یعنی ڈارک سائیڈز بھی ہیں، جن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ بعض لوگ جنات اور جادو ٹونا پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ جنات ایک وہم ہے، لیکن جنات کا وجود ایک حقیقت ہے۔ جنات کے بارے میں دنیا کا ہر مذہب اور ہر تہذیب یعنی کہ سویلائزیشن گواہی دیتی ہے۔ یہ ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، اور یہ مرتے بھی ہیں۔ جنات بعض جگہوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنی موجودگی ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ کراچی میں بھی کچھ ایسی ہی جگہ ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی جگہ ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈالمیا روڈ کی۔ کارساز اور گلستان جوہر کو ملانے والی سڑک ڈالمیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پراسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 60 کی دہائی میں جب کراچی میں باقاعدہ ڈانس کلب ہوا کرتے تھے، یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے زخمی کر کے اس سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اس نے اس سڑک پر سسک کر اپنی جان دے دی، جو کہ کارساز کے نام سے مشہور ہے۔ وہ عورت آج بھی یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کا کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے، جبکہ اکثر لوگ اسے یہاں رات کے وقت بھٹکتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس دلہن نظر آتی ہے، جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہن کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے۔ کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیں۔ ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہن نما حیولے کی CCTV فوٹیج بھی اب انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دھابی جی کی۔ کراچی سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ دھابی جی نام کا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کراچی کے زیادہ تر حصے کو پانی سپلائی ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر ٹی وی نیوز میں دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کا نام ضرور سنا ہوگا۔ دھابی جی ٹاؤن میں ہرجینا نامی ایک فشنگ پوائنٹ ہے جو آسیبی علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانے یا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں کہ کہیں آپ رات کو وہاں مچھلی کے شکار کو جائیں اور کسی بے چین بدرو بھوت پریت کا شکار ہو جائیں۔ ویسے میرے خیال میں آپ کو وہاں دن میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ کبھی اس جگہ کو دیکھیں گے تو میری بات سمجھ جائیں گے۔ ہاکس بے ہٹ کراچی۔ کراچی کا شاید ہی کوئی ایسا شہری ہو جو کبھی ہاکس بے نہیں گیا ہو۔ ہاکس بے تفریح کے لیے ایک بہترین ساحل ہے۔ یہاں نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بھر سے لوگ پکنک منانے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت سے خوبصورت ہٹ بنائے گئے ہیں۔ ان ہٹس کے درمیان واقع ایک ہٹ آصیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی کرائے پہ نہیں لے سکتا۔ بہت سارے لوگ جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے وہ اس ہٹ کو دیکھنے جاتے ہیں اور اس میں رات بھر رہنے کا چیلنج بھی قبول کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بے وقوف یہ حماقت کرتا ہے تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختا چلاتا باہر آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر
جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کراچی کے بیچوں بیچ واقع کچھ آسیبی مکانات کی۔ اگر آپ کبھی PECHS سوسائٹی کے بلاک 6 کی گلیوں میں جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ ہاؤس نمبر K39 سے ایک پراسرار روشنی باہر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی رہائش پذیر ہے، حالانکہ یہ گھر کئی اشروں سے بند پڑا ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گھر میں سفید لباس پہنے ہوئے ایک کمزور سی خاتون کو اکثر دیکھا ہے جو رات کے پچھلے پہر گلی میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر صبح فجر کے قریب وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سولجر بازار کراچی میں بھی ایک گھر جس کے مکین اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، آسیب کی وجہ سے بھوت بنگلہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں غیر معمولی سرگرمیوں کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی رات کو ایک عجیب آدمی چھت پر نظر آتا ہے اور مدد کے لیے چیختا ہے۔ اب چلتے ہیں ناظم آباد کی طرف۔ ناظم آباد میں بھی ایک گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ 1992 میں اس گھر میں ایک 9 بیاتے جوڑے کو وحشیانہ قتل کر دیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کو ان کی چیخیں آج تک سنائی دیتی ہیں۔ ان چیخوں کی وجہ سے اس گھر کے مالک مکان اسے کرائے پر دے کر کہیں اور منتقل ہو گئے، مگر اس گھر میں کوئی کرایہ دار ٹکتا ہی نہیں، اس لیے اب یہ گھر برسوں خالی پڑا ہے۔ اسی طرح کا ایک گھر کراچی کے علاقے لیاقت آباد المعروف لالو کھیت میں بھی ہے۔ 3 ہٹی کے مشہور قبرستان کے قریب واقع اس مکان کے اندر ایک قبر موجود ہے۔ یہ مکان برسوں سے خالی ہے اور ایک کھنڈر کا سا منظر پیش کرتا ہے۔ اس مکان کی دہشت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں رہنا تو دور، لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ بھوتوں کو موسیقی اور فلمیں پسند نہیں ہوتی؟ نارتھ کراچی کے سیکٹر 11 میں واقع شیریں سینما اس کی واضح مثال ہے۔ اس چلتے ہوئے سینما کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی تھیں۔ سینما کے عملے کے مطابق سینما جب خالی ہوتا تو وہاں سے اکثر گانے اور ہنسنے کی آوازیں آتی۔ اکثر بڑی اسکرین پر کچھ لوگوں کے سائے بھی نظر آتے، حالانکہ سینما میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں موہٹا پیلس کی طرف۔ یہ پیلس 1927 میں بنایا گیا تھا اور ایک کاروباری شخصیت کا گھر تھا جہاں وہ گرمیوں میں قیام کرتا تھا۔ برطانوی راج کے دوران ہی اس شخصیت کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تب سے اس کی روح اکثر اس پیلس میں آتی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت عجیب حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کبھی پیلس کی روشنیاں خود بخود مدھم اور تیز ہو جاتی ہیں، کبھی غیر مانوس سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ پیلس کے گارڈز کا دعویٰ ہے کہ انہیں رات کے وقت پیلس میں کسی مخفوق الفطرت وجود کی موجودگی کا واضح طور پر احساس ہوتا ہے۔ چوکنڈی کا قبرستان، جو دیدہ زیب اور منفرد طرز تعمیر کی حامل قبروں کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے، تاہم 600 سال قدیم متروکہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آسیب کا سایہ ہے اور روحیں اکثر یہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرت نہیں کرتا۔ قریب کی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں موجود قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس قبرستان میں رات کے وقت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کراچی سے جڑے شہر حیدرآباد کے ایک شمشان گھاٹ کی، جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتا جلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں لا کے جلایا جاتا رہا ہے، ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ کئی صدیوں پرانی ہیں۔ شمشان گھاٹ کے گارڈ اور دیگر اسٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی رہتی ہیں۔